يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. کتاب التوحید کے ہمارے سلسلہ وار دروس میں ہم لوگ مختلف موضوعات پر گفتگو سنتے آ رہے ہیں۔ آج ایک نیا عنوان امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کتاب میں باندھا ہے، باب ما جاء فی الکہان ونحوهم، جو معاشرے کے کاہن ہوتے ہیں، یعنی جو علم غیب کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، ان جیسے لوگوں کے متعلق شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کیا ہے، اس موضوع پر آج گفتگو کی جائے گی۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دروس میں ہم لوگ مسلسل جادو کے متعلق باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے ملا جلا ایک نیا مسئلہ چھیڑا ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے آسمانی ستاروں کو دیکھ کر، یا پھر جنات جو آسمانی باتوں کو چرا کر لے کر آتے ہیں، ان میں 100 جھوٹ ملا کر انسانوں میں پھیلا کر علم غیب کا یعنی مستقبل کو جاننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، فیوچر کو معلوم کرنے کا دعویٰ اس میں کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق بھی یہاں پر ایک نیا باب قائم فرمایا۔ کہانت کہا جاتا ہے کہ آسمان میں جنات کی ایک جماعت یا پھر شیاطین کی ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو سننے کے لیے ہمیشہ رہتی ہے۔ کبھی کبھار چھپے طور پر جا کر سنتے ہیں تو وہاں سے جو چیزیں چرا کر وہ لوگ لا کر انسانوں میں جو ان کے دوست ہوتے ہیں، جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان تک یہ آسمان کی خبریں پہنچاتے ہیں، اور یہ دنیا میں رہنے والے اس میں 100 جھوٹ ملا کر معاملہ لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں۔ ابھی جو 100 جھوٹ میں سے 100 جھوٹ جو ملاتے ان میں سے 99 باتیں جھوٹی ہوتی، ایک جو خبر صحیح ہو جاتی ہے، انسان اس کو پکڑ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے، فیوچر کا علم، مستقبل کا علم اس آدمی کے پاس پایا جاتا ہے۔ اسی لیے کاہن عموماً زمانے جاہلیت کے دور میں اسلام آنے سے پہلے کہانت بڑے عروج پر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کی دنیا میں ہر قبیلے کا ایک کاہن ہوا کرتا تھا۔ لوگ جب کبھی کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا اپنی زندگی کا معاملہ اس کے پاس لے جایا جاتا تھا، وہ آدمی فیصلہ کرتا تھا خبروں کو دیکھ کر، جنات سے کچھ خبریں وصول کر کے یہ آدمی فیصلہ کرتا تھا کہ یہ جو قدم آگے اٹھایا جانے والا ہے یہ انسان کی زندگی کے لیے بہتر ہے یا پھر خراب ہے، یہ معاملہ یہ طے کیا کرتا تھا۔ اور جب کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا تو اس کے پاس ہی لے جایا جاتا۔ گویا اندرونی طور پر ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کے اوپر حکومت کرنے والے تھے، لوگوں کے کئی سارے مسائل حل کرنا، لوگوں کو ان کے مستقبل بتا کر ان کے پاس سے مال و دولت لینا، یہ ان لوگوں کا پیشہ تھا۔ اسی لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باب قائم کیا، کیونکہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ یہ کہانت کا علم جن جنات کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، مستقبل کا علم جن جنات کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان شرک نہیں کرتا اس وقت یہ جنات ان کو لوگوں کو خبریں نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ کہانت علم غیب کا دعویٰ کرنا یہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں سب سے پہلی حدیث جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع میں ذکر کی ہے، امام مسلم نے تخریج کی ہے عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بیویوں میں سے ایک نے کہا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا، جو کوئی آدمی عراف کے پاس آتا ہے، فسألہ عن شیء، اسے کسی بھی چیز کے متعلق پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے،
فصدقه اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کی بات کو سچ مانتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 يوما، اس آدمی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اب یہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عراف کے پاس آتا ہے، عراف کے لیے کس کو ہے؟ علماء کے درمیان اس معاملے میں ایک لطیف سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ایسا آدمی جو جنات کی مدد سے کسی گم شدہ چیز کو معلوم کر کے بتاتا ہے، آپ کی کوئی بھی چیز گم گئی، موجودہ زمانے میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے ولی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے بابا کہتے ہیں، بڑے عامل کہتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ جنات کی ایک جماعت ان کے پاس رہتی ہے خدمت کرنے کے لیے، ان لوگوں سے یہ معلوم کرتے ہیں آپ جو کوئی بھی چیز ان کے پاس لے کر جاؤ، میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، میں فلاں چیز کھو چکا ہوں، یہ کچھ منٹوں میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی فلاں چیز وہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا انہی کو عراف کہا جاتا ہے، یعنی گم شدہ چیز کو کہاں ہے، کس نوعیت میں ہے، کیسے ہے، یہ بتانا اس کو عراف کہا جاتا ہے۔ بعض دوسرے علماء نے کہا کہ عراف اس کو کہا الذی یخبر عما فی الضمیر، آپ کے دل میں جو چیزیں ہیں وہ پہچان کر بتانے والے کو عراف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کے سامنے گئے، آپ کے آنے سے پہلے وہ آپ کے متعلق تمام چیزیں جان چکا، آپ جیسے ہی اس کے سامنے گئے آپ کے متعلق عمومی تفصیلات وہ آپ کو بیان کر دے گا، یا پھر آپ کے دل میں کیا چھپا ہے، آپ کیا نیت لے کر آئے ہیں، شیاطین کے ذریعے سے اسے خبر پہنچ جاتی ہے۔ ایسا جو آدمی کرتا ہے اس کا عراف کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی یہ قول ہے کہ کاہن اور عراف یعنی کہانت کا ہم لوگوں نے اس سے پہلے کی تعریف سنی کہ آسمان سے بعض شیاطین خبریں لا کر اس دنیا میں جو کاہن ہوتے ہیں ان کو پہنچاتے، تو ان کو کاہن کہا جاتا ہے۔ عراف اور کاہن میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہو سیم ہے، برابر ہیں۔ الغرض دونوں معاملے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عراف جس کو کہا جاتا ہے وہ پہلی تعریف کے مقابل مناسب ہے کہ اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو آدمی آپ کی دوسرا چیز کو ان جنات کی مدد سے بیان کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان کے پاس جا کر صرف سوال کرے گا اس آدمی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بہت بڑی وعید ہے۔ حدیث میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا فصدقہ کہ اس کی تصدیق بھی کی، اس بات کو سچ سمجھا، اس بات کو سچ مانا۔ لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ فصدقہ کا لفظ نہیں ہے۔ امام مسلم کے پاس روایت یہ ہے من اتی عرافا فسأل عن شیء، جو آدمی کسی عراف کے پاس آیا اس سے کسی بھی چیز کے متعلق پوچھا لم تقبل له صلاة 40 يوما، صرف پوچھنے کی وجہ سے اس آدمی کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ بہت بڑی وعید ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم کر لینا چاہیے کہ عمومی طور پر عراف جو اس قسم کے لوگ تعلیم اور وغیرہ پائے جاتے ہیں ان سے سوال کرنے کی مختلف قسمیں ہوا کرتی ہیں، اور جیسے جیسے قسمیں الگ ہوتی ہیں ان کا حکم بدلتا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قسم میں آپ مجرد ایسے ہی جا کر اس سے سوال کریں میری زندگی کے متعلق کچھ بتاؤ، میرے فیوچر کے متعلق کچھ بتاؤ، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ میرا کام چلے گا یا نہیں چلے گا، آپ مطلق سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے منع فرمایا، اور جو آدمی ایسے جا کر اس سے پوچھے گا، صرف سوال کرے گا، تصدیق نہیں، آپ اس کی بات کو مان نہیں رہے، آپ اس کی بات کو سچ نہیں سمجھ رہے، صرف آپ نے سوال کیا، صرف اس سوال کی وجہ سے انسان کے مسلمان کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اب رہا دوسری قسم، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے آدمی جاتا ہے سوال کرتا ہے اور اس سوال کے جواب میں جو خبر دی جاتی ہے اس خبر کو سچ مانتا ہے، اس خبر کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچ مان کر چلتا ہے۔ ایسی صورت میں علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ آدمی اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کو، یعنی جو باتیں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں، فیوچر کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب کو جاننے والا نہیں ہے۔ تو جو آدمی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور انسان بھی ہے جو غیب جانتا ہے، جو فیوچر کو جانتا ہے،
گویا اس نے اس آیت کو جملہ ہے اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ آدمی دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ تو وہاں اگر ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا، اگر آدمی صرف جا کر پوچھتا ہے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر پوچھنے کے بعد اس خبر کو سچ مانتا ہے، سچ سمجھ کر چلتا ہے، یقین جانو دائرہ اسلام سے وہ آدمی خارج ہو گیا تو وہ مسلمان نہیں رہا۔ کبھی کبھار ان لوگوں سے سوال کرنا دوسری غرض سے نہیں ہوگا۔ کیسے؟ ایک اور قسم ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو امتحان لینے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ کیا وہ سچائی پر ہے یا پھر جھوٹ پر ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ جائز ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن سبا کا نام کا ایک آدمی پایا جاتا تھا۔ ابن سیاد نام کا ایک آدمی پایا جاتا تھا۔ اس کا بھی یہ ماننا تھا کہ اس کے پاس غیب کی باتیں پہنچتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کے گھر گئے تو اللہ کے نبی نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا خبریں آئی ہیں۔ پہلے نبی بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت سورہ دخان نازل ہو رہی تھی، تو اس آدمی نے کہا یہیں پر غور کر کے دیکھو، جو شیطان وہاں سے چرا کر لایا ہے اس کے پاس پورا لفظ ہے دخان، پورا لفظ ہے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام دخان ہے۔ شیطان جو وہاں سے چرانے کے لیے گیا تو صرف اس کو اتنا ہی لفظ ملا، الدخ کا لفظ ملا۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس کا پیچھا کیا، وہاں سے اس کو بھگا دیا۔ اب یہ خبر اس کے پاس جب پہنچی تو اس نے اللہ کے نبی کا الدخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر تلک، تو گمراہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، کبھی تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آدمی کا امتحان لینے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے اس سے سوال کرنا یہ جائز ہے۔ اور آخری قسم ہے کہ ایسے لوگوں سے سوال کرنے کے متعلق ان کے جھوٹ کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، ان کے مکر و فریب کا بھاٹا پھوڑنے کے لیے، ان کے ان رازوں کو فاش کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی ان سے سوال کرتا ہے، یہ مطلوب عمل یہ کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے کئی سارے لوگوں کا ایمان ایسے آدمی خراب کرتے ہیں، کئی سارے معاشرے کے لوگوں کو یہ دین اسلام سے باہر لے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کے ایسے عیبوں کو باہر لانا، ان کے ان رازوں کو فاش کرنا، ان کی دھوکہ دہی کو لوگوں کے سامنے لانا ایک مطلوب عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ اچھا کام ہے۔ تو اس اعتبار سے 4 قسمیں ہمارے پاس ہو گئی جن کا تذکرہ ہم لوگوں نے سنا۔ اس کے بعد دوسری حدیث امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا، جو بھی آدمی کسی کاہن کے پاس آتا ہے، یعنی جو غیب کا علم جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس آتا ہے، فصدقه بما يقول، اور کاہن کی خبر کی تصدیق کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کو سچ سمجھتا ہے، فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل کی ہے اس کا اس نے انکار کیا ہے، اس کے ساتھ اس نے کفر کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے اب خارج ہو گئے۔ کاہن کون ہے ہم لوگوں نے اس سے پہلے معلوم کر لیا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ چیزوں کا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی کفر کر رہا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، المراد بالمنزل الکتاب والسنہ، اللہ کے نبی کے اوپر جو چیزیں نازل کی گئی، پہلی کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسرا سنت ہے، سنت سے مراد احادیث ہے۔ اب بولا وہ آدمی اسلام کی دو بنیادی ستون جس سے ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم لوگ دلائل لیتے ہیں، جس سے ہم لوگ شریعت سمجھتے ہیں، ان دونوں کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس کو پیغام یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مسائل میں احکامات میں اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ یہ وحی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو گویا یہ آدمی دونوں کو جھوٹا رہا ہے، کتاب کو بھی قرآن مجید کا بھی انکار کر رہا ہے اور احادیث نبویہ کی بھی انکار کر رہا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس دین کا ہی آدمی انکار کر رہا ہے۔
ایک اور حدیث امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، کہا وَلِلْأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمْ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، ائمہ اربعہ کے پاس، اور اسی طریقے سے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم کے شروع پر لکھا ہے، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من اتی عرافا، جو آدمی کسی عراف کے پاس آیا، او کاہنا، کسی کاہن کے پاس آیا، فصدقہ، اس کو سچ مانا، اس کی تصدیق کی، بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا انکار کیا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر امت کی احادیث سے متعلق ایک اور حدیث لا کر اس دلائل کو اور مضبوط بنایا ہے۔ ایک اور حدیث امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ذکر کی، عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ مرفوعا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مرفوعا یعنی اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں، لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، من تطیر، جس نے بدشگونی کی۔ سبحان اللہ، بدشگونی کا مطلب اس سے پہلے ہمارے پاس گزر چکا ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر نحوست کا خیال کرنا، یا پھر کسی معاملے کو دیکھ کر آگے بڑھنا، یا پھر اس سے رک جانا۔ مثال کے طور پر کئی سارے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی کاروبار نہیں ہوگا، اس میں کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگی۔ اور معاملہ یہ ہوتا ہے طالب علم کی راستہ کاٹ کر چلی گئی، سمجھتے ہیں کہ وہ نحوست ہے، اب میرا کام نہیں ہوگا۔ الو آ کر کسی کے گھر پر بیٹھ کر پکار کر چلا جائے، سمجھ لیتے ہیں کہ نحوست آ گئی۔ ایسا جو لوگ سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے تفکر میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پرندہ اڑاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں پایا جاتا تھا کہ کام کرنے سے پہلے پرندہ اڑایا جاتا، اگر پرندہ اڑ کر سیدھے جانب چلا جاتا تو اس سامنے آگے بڑھتے، اگر نہیں دائیں جانب چلا جاتا، لیفٹ سائڈ چلا جاتا، تو لوگ سمجھتے کہ یہ کام اچھا ہونے والا نہیں، اس وجہ سے رک جایا کرتے تھے۔ ایک اور طریقہ یہ تھا زمانے جاہلیت میں، ترکش میں تیر رکھے ہوتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں جنگوں میں جو تیر رکھے جاتے، ترکش میں رکھے جاتے تھے، ان میں سے تیر نکالا جاتا، اگر اچھا تیر نکل جاتا تو ایسی صورت میں کام کرنے میں آگے بڑھتے، اگر برا تیر نکل جاتا تو اس کام سے رک جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو آدمی یہ سب کام کرتا ہے، یا پھر جس آدمی کے لیے یہ سب کام کروائے جاتے ہیں، کام کرنے والا بھی اور جس کے لیے یہ کام کیا جائے، دونوں کے دونوں ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جو آدمی کہانت کرتا ہے، علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، اور جس کے لیے کہانت کی جا رہی ہے، دونوں کے دونوں ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور سحر والا کوئی آدمی جادو کرتا ہے، یا پھر جس کے لیے جادو کیا جا رہا ہے، یہ دونوں کے دونوں ہم میں سے نہیں ہیں۔ ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آدمی کسی کاہن یا عراف کے پاس آ کر اس کی باتوں کو سچ مانتا ہے تو اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا ہے۔ تو اس نے یہ بات صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بدفعلی لینا یا پھر کام اپنے آگے بڑھنے سے پہلے اس طریقے سے فعال نکالنا، وہ ایسا کرنے والا آدمی شریعت اسلامیہ میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو قابل ذکر ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے زندگی میں کہ کوئی آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے، کام کے ابتدا میں اسے نقصان پہنچا ہے، کوئی بزنس کے لیے مال و دولت لگایا، کسی کاروبار کے لیے مال لگایا، یا پھر کسی بھی کام میں اس نے آگے قدم رکھا، پہلی ہی منزل پر اس آدمی کو نقصان پہنچ جاتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے کئی سارے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے نہیں ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ چنگوڑی لیتے ہوئے نحوست سمجھتے ہوئے اس کام سے پوری طریقے سے باہر آ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے انہی انواع میں سے آتا ہے، انہی شکلوں میں سے آتا ہے۔ آدمی کو پورا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ہاں، پہلے قدم میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے، اور آگے قدم بڑھائیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اللہ دے گا، اور آگے بڑھیے، 1 2 نہیں 5 6 جتنا آپ کر سکتے کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کیجیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے گا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک نحو یعنی عربی جو گرامر ہے اس کو نحو کہا جاتا ہے، اس کے ایک امام کا واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ ان کا نام امام کسرئی ہے، یہ نحو کے گرامر کے امام مانے جاتے ہیں، عربی گرامر کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت مرتبہ کوشش کی، 2-3 مرتبہ انہوں نے نحو سیکھنے کی، گرامر سیکھنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ملی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں، اس وجہ سے قدم پیچھے ہٹا لے اور سمجھنے کہ یہ میرا میدان نہیں ہے، میں اس میدان کو چھوڑ رہا ہوں۔ کبھی دیکھا کہ چونٹیوں کے جواب کو انہوں نے دیکھا کہ کھجور کی ایک گٹلی کو وہ لوگ زمین سے اوپر دیوار پر لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی گر جاتا ہے، پھر چونٹیوں کی جماعت آتی ہے، پھر اس کو لے کر جاتی ہے، پھر گرتا ہے، پھر آتے ہیں، پھر لے کر جاتے ہیں۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ ایک معمولی سا حیوان چھوٹی سی چونٹی ہے، اپنے سے بڑا وزن اٹھانے کے لیے اتنی کوشش کر کے آخرکار کامیاب ہو رہی ہے، میں تو انسان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کو دلیل بنا کر امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے قدم آگے بڑھائے۔ یقین جانیے اس نحو میں امام کہلائے ایک بہت بڑے مقام و مرتبے پر پہنچے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قبول میں سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آدمی کو اگر پہلے قدم پر ناکامی ملتی ہے تو اس کو نحو سے سمجھتے ہوئے فوراً پیچھے قدم اٹھا لینا، یہ آخر ایک مومن کامل مومن بندے کی علامت نہیں ہے۔ آخری حدیث جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع میں ذکر کی، کہا وقال ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا فی قوم، اس قوم کے بارے میں، یکتبون ابا جاد، جو ابا جاد کے لفظ کو لکھتے ہیں، ویکتبون فی النجوم، پھر ستاروں میں دیکھتے ہیں، یعنی ابا جاد کے لفظ کو لے کر ستاروں سے غیب کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، جو لوگ ایسا کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس روز قیامت ان کو ثواب ملے گا، کچھ بھی ان کو حصہ دیا جائے گا۔ یعنی صراحت کے ساتھ اگر کریں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کافروں ہی کو پورے طریقے سے محروم رکھا جائے گا۔ یہ اباجد کیا ہے؟ اصل میں عربی زبان کے جو الفاظ ہیں، یہ جو ہے اس کو کچھ ایک مثال سے تفسیر کیا ہے۔ اب جب اسی طریقے سے الفاظ اس طریقے سے آتے ہیں کہ اب جب ہر موضوع اسی طریقے سے الفاظ کو تفسیر کیا جاتا ہے اور ان الفاظ کے ذریعے سے تاریخ کو معلوم کیا جاتا ہے۔ کسی بھی آدمی اگر مضمون میں ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی قرینہ ہوتا ہے، یہ کسی زمانے کی طرف اشارہ ہے، کسی تاریخ کی طرف اشارہ ہے۔ ان الفاظ کو رکھ کر ان تاریخ معلوم کی جاتی ہے۔ اب بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان الفاظ کو اس میں استعمال کرنے کے بجائے لفظ ابا جاد کو لکھ کر یہ آ کر علم غیب کا دعویٰ کرتے۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ لفظ ابا جاد کو لکھنے کے بعد ستاروں کو دیکھا جاتا تھا اور دونوں کے درمیان جو موافقت ہوتی اس کے ذریعے سے غیب کو معلوم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا تھا، فیوچر کی خبریں کی جاتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طریقے کا جو معاملہ لوگ کرتے ہیں وہ لوگ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے روز قیامت ثواب میں سے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کو دو طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ جیسے کہ میں نے بتایا تواریخ کو معلوم کرنے کے لیے، کسی زمانے کو معلوم کرنے کے لیے، اور عموماً کہا جاتا ہے کہ قرن ثانی میں، یعنی جو اسلام کا جو دوسری صدی تھی اسلام کی، اس دور کے مؤرخین نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے تاریخ لوگوں کو بتلانے کے لیے۔ تو اس حیثیت سے استعمال کرنا ان الفاظ کو یہ جائز ہے، لیکن ان الفاظ کو لکھتے ہوئے ستاروں کو دیکھنا اور پھر اس سے علم غیب کا دعویٰ کرنا یہ کسی بھی حیثیت سے شریعت اسلامیہ اس کی ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو یہاں پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام باتیں ذکر کر دی۔ آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ ایسا کرنے والوں کا حکم کیا ہے۔ اگر اسلامی حکومت میں یہ لوگ پکڑے جائیں، کہانت کرنے والا، علم غیب کا دعویٰ کرنے والا، یا پھر عراف دوسرا چیز کو آپ کو بتلاتا ہے کہ فلاں جگہ ہے، یا پھر عمومی طور پر آپ کے لیے جو بھی آدمی جنات کی مدد لیتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یا پھر ستاروں کو دیکھ کر علم غیب بتاتا ہے، ایسے لوگوں کو اسلامی حکومت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے مطابق یہی فتویٰ علماء نے دیا ہے، اسے کہا جائے گا پہلے توبہ کرو، پہلے توبہ کرو، ان تمام علوم کو چھوڑ کر توبہ کرو اور خالص اسلام کو اپناؤ۔ اگر توبہ کر لیتا ہے چھوڑ دیا جائے، نہیں مانتا ہے، ایسی صورت میں اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، ایسی صورت میں اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ اب بعض علماء کا یہاں پر یہ فتویٰ آتا ہے کہ ایسا آدمی، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، جو اسلام سے نکلے ہوئے نہیں ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کسی آدمی کا اگر خون حلال ہوتا ہے تو کفر کی وجہ سے بھی حلال ہو سکتا ہے. یہ آدمی اسلام قبول کر کے پھر کافر ہو گیا تو اسی صورت میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اسلامی حکومت میں. اب یہاں پر بعض علماء کا یہ اختلاف ہے کہ ایسا آدمی کافر ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی کبھار جادو کے متعلق ایک ایسا بھی فرق ہے اس میں کہ جس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا. اس کے متعلق بھی علماء نے فتویٰ دیا کہ صرف کفر کی وجہ سے لوگوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت ایسی بھی بتا دی. اللہ نے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں فساد پھیلانے کی چیزیں ہیں. ایک آدمی کے ایمان کو متاثر کرنا، ایک آدمی کے فیوچر کو بدلانے کا دعویٰ کرنا، یہ لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے کا سب سے بڑا مظہر ہے. اللہ نے کہا کیا کیا جائے گا؟ اَيُّقَتَّلُوا، ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا. اور يُصَلَّبُوا، یا پھر سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اور مُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، یا پھر ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے اپوزٹ طریقے سے کاٹ دیے جائیں گے. اور يُخْرَجُوا مِنَ الْأَرْضِ، یا پھر انہیں اس سرزمین سے اس شہر سے باہر کر دیا جائے گا، بدبدل کر دیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی سزائیں مقرر کی ہیں. تو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی سزا جو مقرر کی وہ قتل کی ہے. اس سے کئی سارے علماء نے استدلال کیا ایسے لوگ اگر اسلامی حکومت میں پکڑے جاتے ہیں تو ان کا معاملہ قتل ہے، قتل کر دینا چاہیے. تو اس سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ کام کرنے والا سب سے بڑا جو مجرم ہے، بہت بڑا جو آدمی کر رہا ہے، اگر پکڑا جائے تو سزا اس کی قتل ہے. اور جو آدمی اس کے پاس جاتا ہے اس آدمی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ وہ آدمی اس کی تصدیق کر دیتا ہے، اس کو سچ مانتا ہے، تو اسی صورت میں وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہوگا کہ وہ آدمی مشرک بن کے رہ جاتا ہے، وہ اب اسلام میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے آدمی کبھی کبھار شرک کے راستے کو چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ توحید جیسی بڑی نعمت کو اپنے ہاتھوں سے گوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی چیزوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، خالص موحد بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.